بینک سے ہوم لون لینا، یہ آپ کے ضرورت کے مسائل ہیں نا؟ چپ بولنے کھڑے ہوں، بولو، ضرورت کے مسئلے ہیں نا؟ ہوم لون، گھر کے واسطے قرض لینا، ایجوکیشن میں جو بات بولے وہی بات ہوم لون میں بھی رہتی. آپ کو گھر ہونا ہے، کرائے کے گھر میں رہ سکتے نہیں رہ سکتے، مہینہ مہینہ کرایہ دے سکتے نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے تو ایریا بدلو. پھر یہ مہنگا ایریا ہے، واسٹ ایریا ہے، سلم ایریا میں جاؤ، نارمل ایریا میں رہو، 3 بیڈ روم کا کیوں 2 بیڈ روم کا لو، اے سی فرنیچر سب کیوں سادہ سیدھا رہو. تو جائز حد میں پہلے آدمی کوشش کرنا میں یہ گھر نہیں، یہ گھر میں بھی رہ سکتا ہوں، یہ ہائی فائی ایریا میں نہیں نارمل ایریا میں بھی رہ سکتا ہوں. پہلے آدمی اپنا ایریا بدلنا، پھر اپنی محنت 24 گھنٹے کی محنت میں کمائی کو ٹارگٹ بنانا. کمانے کے ٹائم پہ ذکر کر لے کے نہیں بیٹھنا، کمانے کے ٹائم پہ اشراق تہجد پڑھ لے کے نہیں بیٹھنا. کمانے کے ٹائم پہ کمانا ہے، نائٹ ڈیوٹی ہے تو نائٹ میں کرنا، ڈے میں ہے تو ڈے میں کرنا. کمانے کے ٹائم پہ میں وظیفے پڑھ لے رہا ہوں، میں فلاں کر لے رہا ہوں، فلاں کر لے رہا ہوں. حضرت عمر بھی دیکھے بعض لوگ نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کر لے کے کوڑا لے کے گئے، پوچھے کیا کر رہے ہو؟ تو ذکر کر رہے. کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ تو نحن متوکلون، ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے جینے والے ہیں، اللہ کا یقین ہے ہم پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوڑے لے کے خوب پٹائی کر کے بولے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کا ہے تو اللہ آسمان سے سونے چاندی برساتا کیا کھانے واسطے تمہارے؟ اللہ تعالیٰ بھی آسمان سے بارش کے قطرے برساتا، اس سے اناج اگا لینا ہماری ذمہ داری، وہ اناج کھانا ہماری ذمہ داری. سونا چاندی آسمان سے نہیں برستا. تم دھوکے باز ہو، قوم کو یہ دکھانا چاہتے ہو کہ ہم دین کے کام میں ذکر میں فلاں میں بیٹھے، آپ ہم کو دیکھ کے لا کے دوشا دو بول کے بولنا چاہ رہے تم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوڑے مار کے باہر نکالے. تو ہم بھی، ہمارا بھی حال یہ ہے کہ کمانے کے ٹائم پہ کما کر جو ہم بنا سکتے ہیں اس کے بجائے قرض لے کر واپس. ارے جو بندہ گھر بننے کے لیے 20 لاکھ 10 لاکھ اس کے پاس نہیں ہے، بینک سے 20 لاکھ لے کے 30 لاکھ دینے کی صلاحیت کہاں سے آ جاتی ہے اس کے پاس؟ آپ کو اپنا گھر بنانے واسطے 25 لاکھ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بینک سے آپ 25 لاکھ لون لیں گے تو بینک آپ کو 25 لاکھ کے 25 واپس کرو بولتا نا، زیادہ تو بولتا، زیادہ تو بولتا. جسے 25 لاکھ گھر بنانے واسطے نہیں ہے نا، واپس جو ہے 30 لاکھ 35 لاکھ واپس کر سکتا. اینڈ میں کیا ہوتا کہ وہ گھر یا علم ڈال کے بولی کر کے حراج میں وہ گھر بھی ہاتھ سے نکل جاتا. یا نہیں تو اب وہ گھر بچانے کے چکر میں کسی مارواڑی کے پاس لے جا کے گھر کے کاغذات رکھ کے وہاں سے لون دلاتے، پھر یہاں اس مارواڑی کو پیسے بنتے 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 اصل اماؤنٹ سے بھی ڈبل ہو جاتا. اور اس کے بعد اگر اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو عورت بھی بچ جاتی. اور ایسا ہوا سو ہے. ڈاکٹر کو جس طرح ہر پیشنٹ سے واسطہ پڑتا، علماء اور مفتیوں کو بھی ہر بیمار سے واسطہ پڑتا ہے. ایسے ایسے حالات لا کے سناتے ہیں کہ سنتے ہوئے آدمی کیا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسے حالت میں مبتلا ہو گئے. بچیوں کو گروی رکھ دیتے ہیں لوگ، بیوی کو گروی رکھ دیتے ہیں. آج بھی دبئی کے ایسے مالدار آپ کو دکھا سکتے ہیں جو اپنے جوئے میں ہارنے کی وجہ سے اپنی بیوی کو گروی رکھتے ہیں. عرب کے مالداروں کی بول رہے ہیں. یہاں تو ایسے اپنے آس پاس کے ایسے بھی لوگ ہیں جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیا اس ایریے کے لوگ بھی ایسا کر سکتے؟ کیا وہاں پہ اتنے علماء ہیں، اتنے مدرسے ہیں، اس ایریے کے لوگ بھی اپنی بیوی اور بیٹیوں کو گروی رکھنے کی نوبت آئی. اس واسطے جو بھی بینک سے لون لیتا ہے اس کا نتیجہ خیر و برکت کا نہیں ہوتا. تو حتی الامکان کرائے کے مکان میں اور معمولی مکان میں گزار لیں اور اپنی کمائی کو بڑھا کر جما کر مکان بنانے کی کوشش کریں. ایسی مجبوری ہے کہ نہیں لون ہوم لون لیے بغیر کچھ راستہ نہیں نکل سکتا تو بھی وہاں یہی بات آئے گی. آپ مفتی صاحب کے سامنے بات رکھیں، آپ کی فیملی ممبرز کتنے ہیں، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، وہ دیکھ کے مفتی صاحب طے کرتے 20 بائی 30 اتنے مکان کا فلیٹ ہی آپ کے لیے جائز ہوتا. تو اس کے بعد 1 گز بھی بنانا آپ کے لیے ناجائز ہوتا. وہ ضرورت اور وہ شرائط کے ساتھ ہوم لون کی شریعت میں اجازت دی جاتی ہے جب آپ مفتی صاحب کے سامنے پوری تفصیل اپنی رکھیں گے تو.